अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी साहब आप कैसे हैं? महमूद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और मेरे साथ इस वक्त हैं अलहाज महमूद हसन अशरफी साहब और अलहाज कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब। इनकी तारीफ मैं क्या बयान करूं, माशाल्लाह पूरी दुनिया में दोनों शनाख्ता जाने और पहचाने जाते हैं। बहुत ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के फ़ख्र समझे जाते हैं माशाल्लाह। और नए नौजवान शनाखानों में बहुत अच्छा पढ़ने वाले और बहुत सुरीले शनाखा हैं दोनों। आप दोनों को मैं खुशामदीद करता हूँ अपने पेज पे। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब तलावत फरमाएं और फिर हम इंशाअल्लाह इस बज़म का आगाज करेंगे। जी जरूर। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कारी साहब थोड़ी सा वॉल्यूम आप अपने बढ़ाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी आपको सुनना। अच्छा ठीक है, एक मिनट। कारी साहब का हाथ शायद माइक के पास रखा हुआ है। नहीं, अच्छा कारी साहब डिस्कनेक्ट हो गए तो महमूद भाई आप मैं आपके साथ ही हूँ। एक मिनट। वीडियो शायद उन्होंने ऑफ की हुई है थोड़ी। अच्छा आप हमसे बारिक ताला से आगाज करें, फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु अल्लाहु
اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا تھوڑا ٹیکنیکل تو جب کوئی نعت خان پڑھ لو ایک دو بندے مائک بند کریں گے آواز ہمیں آئے گی. بھائی ایکو بند کر دیں. ایکو بند ہے میرے پاس. یہ سافٹ ویئر کا پرابلم. کیا ہو سکتا ہے ہم تینوں ایک ساتھ نظر آئے؟ میں کوشش کر لیں. ہاں یہ ٹھیک ہے اب صحیح ہے گڈ ہو گیا آہستہ ہو جا رہے. اچھا قاری صاحب سے اسٹارٹ کر دیتے میرے سے بھائی. قاری صاحب پیدائش کہاں وقت آپ کی آواز نا بڑی کٹ کٹ کے آئی ہے مجھے. محمود بھائی بیٹھے ہوئے جی قاری صاحب کیا کہہ رہے تھے شجا بھائی؟ کہاں سے شروع کیا آپ نے ماشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ؟ نعت خوانی کا سلسلہ جیسا کہ میں آپ کو پتہ ہی ہے میں قاری میرے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے. میں محفلوں میں پہلے قرات ہی کیا کرتا تھا اور پھر تقریباً 1 سال 1.5 سال میں تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر مجھے نعت کا شوق آنے لگا. اور میرے استاد تھے قاری وثیقۃ الرحمن نیازی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی بڑی اچھی دوستی تھی ادیب رائے پوری صاحب سے. پھر ادیب صاحب سے پھر الحمدللہ رابطہ ہوا, پھر ان کی شاگردی اختیار کی, پھر وہاں سے نعت کا سلسلہ شروع ہوا. شجا بھائی کی آواز صحیح نہیں میں نے زبردست. یہی سوال محمود بھائی کے لیے. خیر میں آپ لوگ بہت پہلے سے یہ سید غلام مصطفی صاحب بہت چھوٹی عمر سے آتے تھے محفل میں. محمود بھائی جی حضرت سیم سوال آپ سے ہے کہ محفل کے ویسے تو اس سوال کا جواب میں باہر دے چکا ہوں لیکن دوبارہ سے آپ کے پروگرام میں دے دیتا ہوں. میرے والد محترم مرحوم عبد المجید اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. وہ اچھا میری آواز مجھے دوبارہ سنائی دے رہی ہے. کیوں دے رہی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب صاحب آپ میوٹ کریں گے؟ ہاں میں عرض کروں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے اب سن لیں, اچھی بات ہے. اچھا میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی. جیسے میں ہوں, آپ ہیں, قاری محسن ہیں, زہیب ہیں, سلمان ہیں, خاور ہیں, ہم سب جیسے ایک دوست ہیں اور ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, قریب مطلب آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر, 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو اس طرح سے ہم نے 5 نے مل کر 6 افراد نے 7 افراد نے مل کر ایک کمیٹی بنا لی. اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ پہلے جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی صبح, ٹھیک ہے نا, جمعے کا دن چھٹی ہوا کرتا تھا. تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد جمعے کے دن میرے والد صاحب نے کمیٹی بنائی تھی. اس میں قرآن خوانی جو سپارے, قرآن پاک جو سپاروں کی صورت میں 30 پاروں کی صورت میں الگ الگ, ٹھیک ہے, وہ آتے تھے, 2 صحابہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوتا تھا تو 1-2 نعتیں پڑھی جاتی تھی, صلاۃ السلام ہوتا تھا, دعا ہوتی تھی, فاتحہ ہوتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناشتے کا اہتمام ہوتا تھا. سردیوں میں پائے کھاتے تھے اور
اس طرح کی چیزیں کھانے کو ملتی تھیں ہمیں, اور گرمیوں میں اس حساب سے ایک اہتمام اس طرح سے ہوتا تھا. تو اس میں میرا بھائی مرحوم محمد حنیف اشرفی نعتیں پڑھتے تھے, ایک نعت وہ پڑھتے تھے, میں نے بھی جانا شروع کیا تو میں نے بھی ایک نعت شروع کر دی. اس طرح سے اسکول میں اسمبلی ہوتی تھی, میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بلاک 6 گلشن اقبال میں وہاں سے پڑھا ہے میں نے, تو بڑی اسمبلی ہوتی تھی, گورنمنٹ اسکول تو بڑے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو مجھے وہاں پہ تلاوت کے لیے کہا جاتا تھا, نعت پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا اسمبلی کے اندر. تو اگر کوئی کلاس خالی ہے, پیریڈ خالی ہے, تو اس میں اسٹوڈنٹ فرمائش کرتے تھے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ وہ کلام جو ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جاننا, وہ پتہ نہیں وہ کس صورت میں سنتے تھے, بہرحال وہ ماحول بن جاتا تھا اس طرح سے بھی. تو یہ ایک انداز تھا. پھر میرا بڑا دل چاہتا تھا اذان دینے کا, تو میرے محلے میں جو مسجد تھی اس میں میں اکثر و بیشتر اذان دیا کرتا تھا. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کی ٹائمنگ تھی اذان دینے کی, وہ آتے تھے اذان دینے کے لیے, لیکن میں کیا کرتا تھا 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے مسجد پہنچ جاتا تھا, اور جیسے دیکھتا تھا کنکھیوں سے کہ وہ آ تو نہیں رہے کہیں, دور سے میں دیکھ لیتا تو واضح میں جلدی سے مائک کھول کے اذان دینا شروع کر دیتا تھا, وقت سے پہلے ہی اذان دے دیتا تھا. مطلب اتنا شوق تھا مجھے اذان دینے کا. تو اس طرح سے کرتے 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 ہمارے محلے میں شاہ فیض الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, علامہ مولانا محمد حسن حقانی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ, جامع مسجد مدنی گلشن اقبال بلاک 5. یہ میرا ابتدائی ہے, یہ اسکول, یہ مسجد, میرے والد صاحب کے اعتکاف میں بیٹھنا, پھر وہ جو شب قدر کی محفلیں ہوتی تھیں, وہ مولا علی کی محفل ہوتی تھی پہلی 21ویں شب میں, وہ اس طرح کی محفل میں جا 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 کے جو ہے وہ نعت پڑھنے کا شوق ہوا. یہ امیر حمزہ مسجد ہمارے قاری محسن صاحب بھی ہمیشہ آتے رہے, سید آصف علی شاہ صاحب مدد اللہ علی, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, صحت دے, تو ان کی سرپرستی میں پروگرام ہوتا تھا ہر جمعے کو رمضان میں, تو وہاں جانا, آرام باغ میں جا کے پڑھنا. تو یہ ہماری بنیاد ہے. اور میں نے خود کو بھی, اپنے آپ کو بھی, اور قاری محسن صاحب کو, اور 1-2 اور نعتوں ایسے ہیں جن کو میں دیکھا کہ انتہائی محنت کی انہوں نے, انتہائی محنت کی, اتنی محنت کی ہے کہ اگر اس کو ہم اب یاد کرتے تو حیران ہو جاتے ہیں, یار اتنی محنت اس دور میں کرنا بہت مشکل کام ہے. کوئی گاؤں دیہات کا بچہ آ کے تو کر سکتا ہے, لیکن شہر میں پیدا ہونے والا بچہ اتنی محنت کرے, ممکن نہیں لگتا. بات آپ یہ مائک کھولے. محبت آپ کی, بہت محبت آپ کی. بات بالکل بجائے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بہت عرصے دراز سے جانتا ہوں, بچپن سے, کیونکہ میرے سامنے سید غلام مصطفیٰ جی صاحب کی ایک سالانہ محفل رمضان میں ہوتی تھی, سب سے بڑی محفلوں میں اس کا شمار تھا, اور الحمدللہ وہ سلسلہ میں نے دوبارہ برقرار کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سالوں سے. اور وہ ایک نئے ثنا خوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا کہ وہاں آئیں اور پڑھیں, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہوئے اور آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے نام آج کراچی میں جو ہے وہ اس جگہ پہ آ کے, اس اسٹیج پہ آ کے پڑھ کے گئے ماشاءاللہ سے. اور آپ دونوں تو بہت چھوٹے تھے, قاری صاحب آگے قرت کرتے تھے وہاں پہ, مجھ کو اچھی طریقے سے یاد ہے. اور محمود بھائی جو اپنے والد صاحب کے ساتھ آتے تھے بائک پہ, اور محمود بھائی کی دوسری سب سے بڑی محفل قلندیہ چوک کے اوپر جو مزار شریف ہے وہ تھی مین مرکزی محفل سب سے پہلی. اور تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے بھی بڑی کم عمری سے دریا بچھا کے سرکار کی غلامی کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے نا اس کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور ہم نے محمود الحسن اشرفی کے والد صاحب کو دیکھا تھا, وہ کس قدر محنت کرتے تھے محمود کو آگے کرنے کے لیے, اتنی محنت کرتے تھے, اور اتنا پیار, اتنا خلوص, اور حضور کے ذکر سے میں نے جو محبت دیکھی نا, وہ ایک الگ ہی تھی ان کی. وہ جس طرح نعت سننے کا ان کا انداز تھا, بہت کم ایسے لوگ ہیں ہمارے بھی شہر کراچی میں, اور اس وقت کے دور سے اب تو میرے خیال میں کافی سارے لوگ نہیں رہے, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں, جیسے آصف علی شاہ صاحب کا ذکر ہوا, ان میں سے چند خاص لوگ ہیں. لیکن جب وہ لوگ محفل میں بیٹھے ہوا کرتے تھے نا, لگتا تھا کہ ہاں بھائی محفل میں ایک روحانیت ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے تھے ان کے والد صاحب محمود الحسن اشرفی صاحب. اللہ پاک ان کی خبر پہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے فیض و برکات ان کے اولادوں پر اور سارے نعت خوانوں پر نازل فرمائے. اچھا, اب کہانی کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی قاری پڑھی وہ آپ پہلے سنائیں گے. میرے سیگمنٹ میں ہر کسی سب سے پہلی نعت جو میں نے پڑھی, جی زندگی میں پہلی نعت, سب سے پہلی نعت جو پڑھی تھی میں نے وہ یہ تھی, تیرا وصف بیاں ہو کس سے
تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑھائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی، کس گرد سفر میں گم ہے، کس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا یہی سوال میرا قاری صاحب ون بائی ون شور آئے گا۔ محمود بھائی سیم سوال آپ سے، پہلی نعت جو آپ نے پڑھی وہ سنائے، اور ایک نعت میں آپ سے خاص طور پہ سنوں گا، شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اس نشست میں بہت کم لوگ تھے۔ ایک نعت آپ نے خود لکھی تھی اور کچھ حضرات تھے جو مدینہ، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی سنائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک آن کر رہے ہیں۔ البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا